بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. کیسے بیٹا؟ ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ابھی آپ 9th کلاس میں جو سورہ انفال آپ کے سلیبس میں ہے نا، سب سے پہلی صورت، تو سورہ انفال میں جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، چونکہ ہمارا عربک ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارا یعنی عربی کا جو سلیبس میں شامل نہیں کیا گیا، عربی کا سبجیکٹ، تو ہمیں ذرا سمجھنے میں شروع میں مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ کی ورڈز بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا کی ورڈز ہیں، کہہ لیں ان کو، یا یہ کی ورڈز. اچھا یہاں سے سب کو نظر آ رہا ہے؟ یہ اوپر سب کو کلیئر ہے؟ اوکے. اچھا، تو یہ کی ورڈز میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں جن کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں نا اور اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں تو پھر آپ کے لیے سورہ انفال کو سمجھنا، اس کا ترجمہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ کی ورڈز ہیں جو آپ نے اچھے طریقے سے نا ان کو یاد کرنا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ چند الفاظ ہیں کہ جو پورے قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. چونکہ اگر میں آپ کو گرامر کے اس پارٹ سے حوالے سے سمجھانا شروع کر دوں تو وہ بہت ٹائم کنزیومنگ کام ہے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. کیونکہ جیسے آپ انگلش شروع سے پڑھتے ہیں نا تو آپ پھر گرامر پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے سینٹینس میکنگ بھی آپ کو آ جاتی ہے، آپ کو ٹینسز وغیرہ آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے گرامر جو ہے وہ عربی کی گرامر سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اور آپ کو اتنی جلدی اتنے کم ٹائم میں سمجھ بھی نہیں آئے گا. لیکن صرف یہ وہ الفاظ ہیں جن کو تھوڑے سے ٹائم میں اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں اور اچھی طرح یاد کر کے تو پھر آپ ان کو سورہ انفال کو آگے آپ کے 10th کلاس میں سورہ ممتحنہ اور سورہ الاحزاب ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. یعنی بخوبی آپ ترجمہ خود بخود کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اگر آپ یہ الفاظ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ترجمہ خود بھی کر سکیں گے. یعنی آپ کو رٹنا نہیں پڑے گا، کیونکہ ویسے اگر آپ رٹتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آیت سامنے آتی ہے تو پھر آپ کو بھول جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب الفاظ کے معنی آپ کو آتے ہوں گے تو آپ نے ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کی ہوگی ترجمے کی تو آپ کو خود بخود وہ ترجمہ ذہن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ لفظ لکھیں، یہ یا ہے لفظ. ٹھیک ہے، یہاں سے سب کو نظر آئے؟ یہاں سے اچھا ٹھیک ہے، یہاں بھی لکھو، پھر ادھر یا کا لفظ جو ہے، یا کے معنی وہ، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اور جب لفظ یہ لگتا ہے نا شروع میں تو اس کا مطلب بنتا ہے وہ. یا کا مطلب بنتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اور کہیں بھی یہ لفظ قرآن پاک میں آئے گا تو اس کا مطلب بنے گا وہ. ٹھیک ہے، اب دوسرا ایک اور لفظ ہے، یہاں پہ اس کے معنی ہم نا نوٹ کرتے ہیں. یا کا مطلب وہ. ٹھیک ہے، اور ایک اور لفظ ہے واو. واو کا مطلب ہے اور. ٹھیک ہے، واو کا مطلب اور. ایک لفظ ہے نا. نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. نا ہم. ٹھیک ہے، اب یہ لفظ جہاں بھی آئے گا تو نا کا مطلب بنے گا ہم یا ہمارا. ٹھیک ہے، نا ہم یا ہمارا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ لفظ بالکل کلیئر سب کو سمجھ آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو اگلا ایک لفظ ہے وہ ہے آ. اب یہ لفظ ہے نا آ، اس کا مطلب بنتا ہے میں. ٹھیک ہے، اس کا لفظ مطلب بنتا ہے میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو الفاظ ہیں اس میں ایک لفظ ہے نا آ. اب کہیں پہ ایک جگہ یہ لفظ ہوگا جو مختلف جگہ پہ وہ لفظ آئے گا الف اوپر حمزہ اور زبر. اس کا مطلب بنتا ہے کیا؟ اس کا مطلب بنتا ہے کیا. ٹھیک ہے، سوری، اس کا مطلب بنتا ہے کیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک لکھ لیا سب نے؟ اب آگے ایک لفظ ہے فا. یعنی قرآن کریم میں یہ لفظ جہاں بھی آئے گا فا کا مطلب ہوتا ہے پس یا تو اسی لیے. پس یا اسی لیے. ہاں، تو کے معنوں بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ فکرے کی مناسبت سے آئے گا. ٹھیک ہے، اچھا لفظ ہے آگے نوٹ کریں ان. بیٹا یہ جو الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا
یہ آپ نے ان کو اس طرح رکھنا ہے، فنگر ٹپس پہ آپ ہو جائیں. فنگر ٹپس پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے لفظ بولا جائے اور ادھر سے معنی آپ کی زبان پر آ جائے. ٹھیک ہے، بی اٹینٹیو پلیز. ان کا مطلب اگر. اب یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کیونکہ انہی کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے میں آگے آپ کو بتاؤں گی. یہ دو الفاظ کا جب مرکب میں بولوں گی تو آپ نے مجھے معنی بتانے. ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہے اگر. ٹھیک ہے، اب اگلا ایک لفظ ہے لے، لام زیر لے. ٹھیک ہے، لے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. بیٹا یہ سب کو کلیئر نظر آ رہا ہے؟ یس. اوکے. لے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. کہیں پہ یہ لفظ لے بھی استعمال ہوگا. لے ایک جگہ پہ لے کا مطلب دو معنی بنتے ہیں. لے کے لیے بھی بنتا ہے اور ایک جگہ پہ جب لا لگتا ہے اس کے مطلب بھی کے لیے بھی بنتا ہے اور تاکہ بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے، لے کا مطلب کے لیے اور جب لا آئے گا شروع میں تو کہیں پہ اس لفظ کا معنی بنے گا کے لیے اور کہیں پہ تاکہ. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے بے. بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اچھا جیسے اب ایک لفظ ہے کہ بے، ہم اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں نا بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بے کا سرا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. یہاں سے نظر آ رہا ہے سب کو؟ اچھا ٹھیک ہے، چلے یہاں سے ہم نظر آ رہا ہے سب کو؟ یس. اچھا ٹھیک ہے، یہ بے کا ہم نے سرا بنایا اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. ٹھیک ہے، تو یعنی بسم یعنی کہ نام کے ساتھ. اسم ہو گیا نا نام اور بے کا مطلب ساتھ، تو نام کے ساتھ. تو جب ہم لگاتے ہیں اللہ تو کیا مطلب بنا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. ہاں جی، ایک تو یہ کہ آپ نے ابھی آئندہ کے لیے یاد رکھیے گا بیٹا کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا نام بولیں گے نا تو جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا جب بھی نام آپ نے بولنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ شان کریمی کے مطابق جو ایک جس کو کہہ لیں کہ مبارک الفاظ لگانا ضروری ہے، واجب ہے. یوں کہ یعنی آپ خالی اللہ کہیں گے تو بے ادبی ہے. آپ نے یا اللہ تعالیٰ بولنا ہے یا اللہ جل جلالہ یا اللہ جل شانہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے بولنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ نے یہ کلمات لازمی لگانے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ بے کا مطلب بن گیا ساتھ. تو بسم اللہ کا مطلب کیا بن گیا؟ یعنی اسم کا مطلب ہو گیا نا نام اور بسم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ اردو میں جب یہ اس کا ترجمہ پہ کرتے ہیں تو تب آپ یہی کرتے ہیں نا کہ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نام سے. تو بے جب آئے گا ہم محاورہ میں بولیں گے تو بے کا معنی سے میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے. کلیئر ہو گیا بیٹا؟ سب کو کلیئر؟ ٹھیک ہے، چلیں اب آگے ہم نیکسٹ جو لفظ ہے ہم وہ کرتے ہیں. بے کا مطلب اب سب کو سمجھ آ گیا ساتھ. اگلا ایک جو لفظ ہے وہ ہے ہمارا من. من کا مطلب ہے سے. ٹھیک ہے، من سے. اب یہ جو لفظ ہے اس کے نام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا نام اگر لگا دیتی ہوں تو کیا بنے گا؟ سلیکٹیو آنسر نہیں بیٹا. من اللہ ہے اللہ تعالی سے. ٹھیک ہے، اور من الرسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ٹھیک ہے، اب اگلا ہمارا ایک جو لفظ ہے وہ ہے اللہ. یہ کلیئر نظر آ رہا ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. جیسے ہم کہتے ہیں نا میز پر، چھت پر، کرسی پر، یہ وہ پر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. اب جب میں یہ لفظ لکھتی ہوں اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا نام لگا دیتی ہوں. یہ اللہ ہے
تو کیا مطلب بنے گا؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے. اور اللہ رسول بولتی ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک جو الفاظ آئے اور ان کے ساتھ میں ملا کے بتائیے، آپ کو سب کو کلیئر ہو گئے؟ ٹھیک ہے. اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد یہ ساری انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا کہ آپ خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب اگلا جو لفظ ہے ہمارا وہ ہے الہ. اب یہ پڑھا نا ہم عین لام، ٹھیک ہے. اب یہ ہے الہ، الف کے ساتھ ہے الہ. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹھیک ہے. الہ طرف. اب یہ لفظ میں لگا لیتی ہوں اللہ ہے. ہاں جی، اگر میں لکھتی ہوں نا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف. الہ رسول، ہاں جی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے. اب اگلا ایک لفظ ہے ہمارا ان. پہلے میں نے آپ کو ان لکھوایا نا پہلے، ٹھیک ہے. ان کا مطلب ہے یہ کہ، ان کا مطلب ہے یہ کہ، ٹھیک ہے. یعنی ہم جب دعا کوئی کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کہ، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ کہ، جب ہم اردو میں کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ان کا مطلب بنتا ہے یہ کہ، ٹھیک ہے. تو اب ایک اور جو ہے آگے لفظ ہے، پہلے میں نے پہلے بتایا آپ کو، یا جس لفظ کے شروع میں لگے گا تو معنی بنتا ہے وہ، ایسا ہی، ٹھیک ہے. اب یہاں ایک آپ کو لفظ بتا رہی ہوں کہ اگر وہ لفظ آخر میں لگتا ہے، لفظ کے آخر میں آئے گا تو اس کا مطلب بنتا ہے میں یا میرا، ٹھیک ہے. یہی یا کا لفظ جب آخر میں لگے گا تو اس کا مطلب بنے گا میں یا میرا. یا کا مطلب بنے گا میں یا میرا. یہاں سے سب کو نظر آ رہا ہے میرا؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا میں یا میرا، تو اس کا اب میں نے آپ کو ایک اور پہلا بھی لفظ بتایا ہے اللہ. اللہ کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ پر. ہاں جی، شاباش، گڈ. اب وہ لفظ اللہ جو ہے میں نے پہلے بتایا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ پر. اب یہ لفظ جو ہے یا کے ساتھ میں وہ اللہ لگا دیتی ہوں. آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، یا بھی لگ گیا نا اور اللہ بھی لگ گیا، علیہ، مجھ پر. ہاں جی، یا کا مطلب ہوتا ہے نا میں یا میرا. جب اس کو محاورہ میں کنورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے میں پر تو نہیں آئے گا نا، یا میرا پر نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ مجھ پر، ٹھیک ہے. تو علیہ کا مطلب ہے مجھ پر، ٹھیک ہے. اچھا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ کی سلیبس کی حدیث ہے کہ من صلی علیہ مرتا، علیہ یعنی من صلی، جس نے من جو کوئی صلی درود بھیجے، صلات بھیجے، علیہ مجھ پر، مرتن ایک بار. تو وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن میں ابھی آپ کو صرف اس ریفرنس سے بتا رہی ہوں کہ علیہ کا مطلب بنتا ہے مجھ پر، ٹھیک ہے. کیونکہ وہی میں نے چونکہ آپ کو اللہ کا لفظ بتایا اور یا کا مطلب بتایا کہ یا آخر میں آئے گا، اس مطلب بنے گا میں یا میرا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب علیہ کا مطلب بن گیا مجھ پر، ٹھیک ہے. اب ایک لفظ میں نے بتایا تھا آپ کو ابھی شروع میں، نا. نا کا مطلب بنایا تھا ہم، ہاں جی. تو اب یہ جو اللہ کا لفظ ہے نا، یہ میں اس کے ساتھ لگا دیتی ہوں علینا، یعنی اللہ پر، اور نام مطلب ہم. تو کیا مطلب بنے گا؟ ہم پر. شاباش، گڈ. Is it visible to all of you? اب یہ لفظ بنا اللہ اور نا کا مرکب بن گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہم پر، ٹھیک ہے. تو ابھی آج کا سیشن میرے خیال میں یہاں تک مکمل کرتے ہیں کہ آج آپ اتنے الفاظ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے. کل آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے آنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، اللہ حافظ. may Allah bless you.